یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درماں نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ عقل جو مہو پرویں کا کھیلتی ہے شکار، شریک شورش پنہاں نہیں تو کچھ بھی نہیں، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، عجب نہیں کہ پریشاں ہے گفتگو میری، فروغ صبح پریشان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے پروگرام بانگ درا میں خوش آمدید۔ حسب معمول علامہ اقبال کی ایک نئی نظم کے ساتھ میں آپ کا میزبان عمار محبوب، اور میرے ساتھ موجود ہیں ابو نصر احمد عاطف صدیقی صاحب۔ اور آج جس نظم کا ہم نے انتخاب کیا ہے، یہ ہمارے ہاں بھی بڑی ایک ڈیبیٹ، اور خود اقبال کی اپنی جو شاعری ہے اس کے اندر تصوف جو ہے یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، اور ایک اپنا نقطہ نظر اقبال جو ہیں وہ اس کے اوپر پیش کرتے ہیں، اور کسی جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ تو آج جو ہے ہم نے جس نظم کا انتخاب کیا، تصوف کے، اس کا ٹائٹل ہی تصوف ہے، اور اقبال نے تصوف کے متعلق اپنا پورا نقطہ نظر اس نظم کے اندر کافی حد تک جو ہے وہ سمو دیا ہے۔ تو ہم یہ جاننا چاہیں گے اقبال کی اس نظم کی تشریح کے اندر کہ اسلام جو ہے وہ تصوف کو، اس کی کیا حیثیت ہے، اور کس مقام پہ جو ہے وہ تصوف کو، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا کس صورت میں فائدہ ہے، اور کس صورت میں یہ اقبال کے نزدیک جو ہے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اقبال کہتے ہیں کہ پھر اب نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیر۔ جی احمد عاطف صاحب۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ تصوف کا موضوع بہت یعنی گہرا اور بسیط موضوع ہے، تو اس پر تو گفتگو بہت دشوار ہے۔ یہ ہے کہ اقبال نے دراصل جو مخالفت کی ہے وہ طریق خانقاہی کی مخالفت کی ہے، کہ جو تیری رضا ہو تو کر، وہ ہے نا، کہتے مجھے تو یہ معاملے ہیں نازک، جو تیری رضا ہو تو کر، کہ مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریق خانقاہی۔ اور خانقاہی طریقہ یہ تھا کہ بس آپ ایک عمارت کے اندر، خانقاہ کے اندر بیٹھ کر اللہ ہو کرتے رہیں، اور ہو حق کرتے رہیں، اور وہاں سے نکلیں نہیں، باہر نہ نکلیں۔ تو اقبال عمل کی دنیا کے آدمی تھے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اسلام آیا ہے تو اس نے عملی طور پر تبدیلیاں پیدا کی ہیں دنیا میں، مفید انقلابات، ظالموں کا خاتمہ، ظلم کا خاتمہ، اور عدل و انصاف کو دنیا بھر میں رواج دینا، اور انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے چھوڑ کر مساوی کرنا، یہ تمام گویا اسلام کے ثمرات تھے۔ اچھا، تو یہی خیال ان کا اس نظم کے اندر جو ہے موجزن ہے کہ ایسا تصوف نہیں چاہیے جو انسان کو ایک کونے میں، ایک گوشے میں بٹھا دے اور اسے بے عمل کر دے۔ وہ کہتے ہیں یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ پہلا مصرع جو ہے وزن میں پڑھنے کے لیے پہلے باقی مصرے پڑھنے ہوں گے۔ یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، اس طرح پڑھنا ہوگا ہمیں۔ یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ تصوف کی اصطلاحات ہیں، یعنی ملکوت اور لاہوت جو ہے جب آپ تصوف میں پڑھیں گے تو اس کی پوری تعریف آپ کو ملے گی کہ مقام ملکوتی کیا ہے اور مقام لاہوتی کیا ہے۔ اس کو بس آپ اس وقت یوں سمجھ لیجئے کہ جو ملکوت ہے وہ فرشتوں کے عبادت کرنے کا مقام ہے، تو جو تصوف کا سالک ہے وہ زمین پر بیٹھے بیٹھے وہاں تک پہنچ جاتا ہے،
اور لاہوت جو ہے وہ بھی اسی طرح، یعنی اس سے بھی بلند مقام، یعنی گویا اللہ تک پہنچنے کا مقام ہے، اور زمین پر وظائف کرتے کرتے انسان وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں یہ حکمت ملکوتی، کہ یہ تدبیر، حکمت کا مطلب ہے تدبیر، طریقہ، یہ کہ وہ تدبیر کہ جس سے بندہ جو ہے فرشتوں تک پہنچ جائے، اور یہ علم لاہوتی وہ علم کہ جس سے جو صوفی ہے یا سالک ہے وہ مقام الوہیت کے قریب پہنچ جائے، لاہوت میں پہنچ جائے۔ یہ حکمت اور یہ سارا علم حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی حرم سے مراد یہاں اہل حرم ہے، یہ کہ مسلمانوں کے دکھ درد اور ان کی پریشانیوں اور ان کی مصیبتوں سے اگر یہ ذکر اور فکر اور یہ وظائف یہ نجات نہیں دلاتے تو اقبال کی نظر میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی امت کے جو زخم ہیں، ہاں، اگر یہ اس کے اوپر پھنبا نہیں رکھتے تو اس کا کیا فائدہ ہے پھر؟ ہاں، کوئی فائدہ۔ اور پھر آگے کہتے ہیں یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، یہ بھی تصوف کے اعمال ہیں کہ راتوں کو اٹھ کر کے، آدھی رات کو اٹھ کر کے جو ہے وہ عبادت کی جائے، مراقبہ کیا جائے، بس بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ فکر کے اندر کھو جائیں، اور پھر اس کے بعد سرور حاصل ہوتا ہے، ایک کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ اور ان کیفیات میں آپ یہ پڑھتے ہوں گے کہ جو صوفیہ ہیں وہ ایک جگہ بیٹھے بیٹھے کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی انسان کے اندر جو صفات، یعنی خودداری، غیرت اور بلندی، اپنی ذات کو پہچان کر کے پھر دوسروں کے سامنے پیش آنا، یہ تمام چیزیں اگر ان کی نگرانی نہیں کرتے، انسان کو ایک کیڑے مکوڑے کے برابر کر دیتے ہیں، کہ جیسا کہ اقبال نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ وہ مذہب ملا و نباتات و جمادات، کہ تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات، یہ مذہب ملا و نباتات و جمادات، کہ ہر چیز جو ہے خاک کے آغوش میں بیٹھی ہوئی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ تو انسان کو بھی اسی مرتبے تک پہنچا دیا کہ بس صرف ایک جگہ بیٹھ کر ذکر و فکر کرنا ہے، اور کوئی عمل نہیں کرنا ہے۔ تو یہ تو کیڑے مکوڑے اور پتھر اور جاندار بھی کرتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی اس شعر کو بھی احمد صاحب اگر ہم علامہ کے ان حالات کے ساتھ جوڑے کہ مطلب اس وقت تو سچویشن یہ تھی کہ امت جو ہے وہ ہر طرف سے حملوں کی زد میں تھی، ہم سے جو ہماری تہذیب تھی وہ چھینی جا چکی تھی، ہم سے ہماری زمینیں، ہماری حکومتیں، سب کچھ چھینا جا چکا تھا۔ اب امت ایک درد کی کیفیت میں ہے، صحیح، اس کو زخم ایک جو ہے وہ لگ چکا ہے۔ ہماری ایک تاریخی سمجھیں خلافت جو ہے اس کا بھی ایک طرح سے وہ خاتمہ ہو گیا، اور اس وقت کے اندر ایک غیرت کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہر مسلمان جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوتا اور وقت کے طاغوت کو جو ہے وہ چیلنج کر دیتا۔ لیکن اس صورت میں کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے اور دنیا سے ناواقف ہے۔ ہاں، اس میں بالکل آپ نے یہ درست نشاندہی کی۔ اور جب ہم اقبال کے زمانے کا تجزیہ کرتے ہیں تو اس میں یعنی پھر ان کی شاعری کا صحیح شعور پیدا ہوتا ہے۔ اور میں نے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہر شعر کی تشریح کی وسعت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ہم ابھی وہ الفاظ کے معنی اور شعر کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس پر جتنا غور کرتے چلے جائیں گے آپ اس کی تہیں کھلتی چلی جائیں گی۔ تو وہی کہتے ہیں یہ عقل جو مہو پرویں کا کھیلتی ہے شکار، شریک شورش پنہا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ تصوف کے اندر جو حکمت ہے، جو علم ہے اور جو عقل ہے، اس سے آپ جناب چاند کا اور ستاروں، چاند اور ستارے، ہاں چاند اور ستارے، ان کا شکار کرنے سے مراد یہ ہے کہ بہت ساری آپ کرامتیں دکھاتے ہیں اور
لوگوں کو اپنی گویا یہ روحانی طاقت سے مرعوب کرتے ہیں، لیکن یہ عقل جو آپ کو چاند تک اور ستاروں تک پہنچا دیتی ہے، شریک شورش پنہا، شورش جو ہے وہ وہی اضطراب، بے چینی اور تباہی و بربادی جو اندر پیدا ہو رہی، پنہا چھپی ہوئی، شریک شورش پنہا نہیں تو کچھ بھی نہیں، یعنی دل کے اندر جو درد اٹھ رہا ہے، جو تکلیف ہے اور جو احساس زیاں ہے، اگر اس کے اندر یہ آپ کا علم، آپ کی عقل اور آپ کی یہ کرامتیں اگر اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتی تو کچھ بھی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ مشہور شعر آیا ہے اقبال کا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، یعنی عقل، خرد کا مطلب ہے عقل، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبان سے صرف یعنی عقلی طور پر آپ نے کہہ دیا یہ تسلیم کر کے کہ ہاں ٹھیک ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن جب تک یہ بات دل میں نہ اترے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو جب دل میں اتر جاتی ہے تو پھر انسان دنیا کی کسی طاقت کے آگے جو ہے وہ جھکتا نہیں ہے اور ڈٹ کر کھڑا ہوتا ہے۔ دل میں اتر جائے تو پھر اس نظر بھی وہی کچھ دیکھتی ہے، ہاں کہ نظر بھی وہی دیکھتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اس کائنات کا حاکم نہیں، مالک نہیں، خالق نہیں، اور ہمیں اگر ڈرنا ہے تو اسی سے ڈرنا ہے، اطاعت کرنی ہے تو اسی کی کرنی ہے، اور اگر پیغام عام کرنا ہے، حکمرانی کو قائم کرنا ہے تو اسی کی حکمرانی قائم کرنی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ زبان سے کہتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ کے دل کے اندر اور نگاہ کے اندر یہ چیز نہیں اتری ہے اور دل و نگاہ سے آپ وہی کام کر رہے ہیں جو دوسرے کر رہے ہیں، تو فرق کیا ہوا؟ عجب نہیں کہ پریشاں ہے گفتگو میری۔ اب یہاں اقبال گویا ایک غزل کا شعر لے کر کے آئے کہ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ میری گفتگو بکھری ہوئی اور منتشر ہے، پریشاں کا مطلب منتشر اور بکھری ہوئی ہے۔ عجب نہیں کہ پریشاں ہے گفتگو، لیکن اگر یہ گفتگو فروغ صبح پریشان نہیں تو کچھ بھی نہیں، کہ ایک نئی صبح اگر اس سے پیدا نہیں ہوتی تو یہ بھی کچھ نہیں ہے۔ بہت شکریہ جی۔ بہت بڑا پیغام جو ہے وہ اس نظم کے اندر، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تصوف کا جو حقیقی معنی ہے وہ اقبال نے اس نظم کے اندر ہمیں سمجھایا، اور اقبال نے ذکر نیم شبی، مراقبے اور ان چیزوں کی نفی نہیں کی ہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو تمہاری خودی کو طاقتور بنا دیں گی اگر تم اسی مقصد پہ کھڑے ہو جاؤ گے۔ اور ہمیں سیرت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر اس تگ و دو میں رہتے تھے کہ لوگوں تک جو ہے وہ اللہ کا دین پہنچ جائے، اس زمین پر اللہ کا دین نافذ ہو جائے، اور راتوں کو پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ تو یہ سیرت سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اگر ہماری ذکر نیم شبی جو ہے وہ ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ جب صبح طلوع ہو تو اس کے بعد پھر ہم یہ کہیں کہ زمین پہ جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی فرما روائی جو ہے یہ ممکن نہیں ہے، اور میں اسی کے لیے اپنی زندگی لگا دوں گا۔ سیرت ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، سیرت سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے۔ تو تصوف کا جو ایک یوں سمجھیں کہ اقبال نے حقیقی مصرف جو ہے وہ اس امت کو بتایا ہے کہ یہ عمل اگر اس کے ساتھ جڑ جائے، یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درما اگر یہ بن جائیں، یہ ساری چیزیں حرم کے درد کا درما ہوں، امت کے دکھوں کا مداوا ہو جائے، پھر تو کیا کہنا ہے اس چیز کے۔ بہت شکریہ جی، آپ سے اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔